ہمارے روزے اور اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ کی روزے میں فرق یہی ہے، فرق وقت کرنے والی چیز کیا ہے؟ اکلۃ السحری، سحری کھانا ہے۔ گویا یہ حدیث جہاں مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ سحری کی بڑی فضیلت ہے، وہیں مجھے اور آپ کو یہ حدیث یہ درس دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی مخالفت پر ہم اور آپ کو سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1096 میں حدیث موجود ہے۔ سحری نہ صرف یہ کہ روزہ دار کی ضرورت ہے، بلکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم سنت ہے، اور اتنی بڑی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیارے صحابی ہیں، اس کے بارے میں قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی۔ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مجھے سحری کی دعوت دی۔ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عرباض بن ساریہ کو سحری کی دعوت دی۔ کہتے ہیں جب دعوت دی تب وقت ہوا سحری کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلم الی الغداۃ المبارک، اے عرباض بن ساریہ آؤ صبح کی مبارک کھانے کی طرف آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، یہ برکت والا کھانا ہے، آؤ اس برکت والے کھانے کو سحری کو ہم کھاتے ہیں۔ یہ صحیحہ میں حدیث نمبر 2980 پہ 3ویں حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے ایک بڑا سبق ملتا ہے مجھے اور آپ کو، یہ کہ مجھے اور آپ کو بھی سحری کی دعوت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ لوگ کرتے ہیں شب قدر میں، آخری تاخرات میں، لیکن مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہ وہ شب قدر میں کرنا ہے، پورے رمضان میں جب بھی ہو اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بلائیں کہ آج ہمارے یہاں سحری ہے، آپ کھا کے جاؤ، اور وہیں سے فجر میں نماز کے لیے آ جاؤ انشاءاللہ۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ سحری کے سلسلے میں اللہ اکبر، یہ جتنی بھی سحری کی جتنی فضائل ہیں اس میں سے یہ حدیث بڑی فضیلت والی ہے، اور یہی حدیث میں سمجھتا ہوں کہ سحری کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ جو شخص سحری کھاتے ہیں اس کی فضیلت یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت اور فرشتے کی دعائیں مغفرت کا اسے ذریعہ ملتا ہے، اور فرشتوں کی دعائیں اس کی ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم السحور اکلۃ برکہ، کہ سحری کھانا یہ برکت ہے، باعث برکت ہے، فلا تدعوہ، لہذا تم لوگ سحری کو مت چھوڑو۔ اللہ کے نبی کے آگے ٹکرا ہے وَلَوْ أَن يَجْعَلَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَّاءٍ، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ۔ سحری میں کچھ نہیں مل رہا ہے آپ کو، نہ کھانا ہے نہ کھجور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا گھونٹ تو ہے۔ تو آپ سوچئے سحری کی تاکید کتنی زیادہ ہے کہ سحری ضرور کھایا کرو۔ کیوں؟ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَصَحِّرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور فرشتے سحری کھانے والے پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ سے یہ حدیث صحیح ابن حبان کیا صحیحہ میں حدیث نمبر 3409 میں حدیث ہے۔ اس حدیث سے بہت مجھے اور آپ کو جو ایک سبق ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ فرشتے، سحری کیا ہے؟ میری اور آپ کی ضرورت ہے نا، سحری ہم ضرورت کے لیے کھاتے ہیں تاکہ پورا دن بھوک پیاس سے بچے رہیں، اللہ کی عبادت کریں تاکہ جسم تندرست رہیں۔ آپ سوچئے دین اسلام کی تعلیمات پر قربان جائیے آپ، اللہ رب العالمین کو میرے اور آپ بھوک پسند نہیں ہے، اللہ اکبر۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے حکم پر کتنے عمل کرنے والے ہیں، میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کر رہا ہے کہ نہیں۔ اصل یہی چیز دیکھنا ہے، اور عبادت جتنی عبادات ہیں ان کا واحد مقصد ہی ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے نماز کے ذریعے، روزہ کے ذریعے، حج کے ذریعے، کہ میری اطاعت کہاں تک ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ضرورت ہے، لیکن اس پر بھی اللہ کی رحمت اور فرشتے کی مغفرت انسان کو ملتی ہے سحری کے۔ سحری کی برکت کے سلسلے میں 2-3 حدیث مختصر طور پر سنیں۔ سحری کتنی بڑی عظیم یہ نیکی ہے، اور اس میں کتنی برکت ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو جو ہے لائٹلی لے لیتے ہیں اور اس کو سوچتے ہیں معمولی بات ہے، سحری کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا۔ سحری کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میں نے ابھی حدیث پڑھی، تسحروا فإن فی السحور برکہ، یہ حکم عام ہے، یہ حکم ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت رکھی گئی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے فرماتے ہیں البرکۃ فی ثلاثہ، برکت 3 چیزوں میں رکھ دی گئی ہے، برکت 3 چیزوں میں رکھ دی گئی ہے۔ نمبر 1 فی الجماعہ، جماعت میں، اجتماعیت میں۔ اس لیے آدمی کو لوگ آج سوچتے ہیں کہ میں اکیلے میں فلاں کرتا ہوں سعودی عرب کا، یہ نادانی ہے اس کی۔ جماعت اور جمعیت کو پکڑنا ضروری ہے۔
جس دن آدمی جماعت اور جمعیت کو چھوڑ دیتا ہے اس کے اندر کوئی خیر نہیں رہتا ہے. جماعت میں خیر ہے، بھلائی ہے. یہاں کیا فی الجماعت، 3 چیزوں برکت اس میں کیا ہے؟ فی الجماعت، جماعت پہلی نمبر پر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فی الجماعت، جماعت میں اجتماعیت میں برکت رکھ دی گئی ہے. کیونکہ لوگ جب اکیلے، آپ کا عقل ذہن ہے، سب لوگ رہیں گے، سب کا ذہن الگ ہے، سب کا دماغ، اور مشورے کریں گے، اس میں خیر ہی خیر ہوں گے. آگے فرماتے والسرید، اور سرید میں برکت ہے. سرید مطلب عرب کا ایک کھانا رہتا تھا، بہت پیارا کھانا رہتا، اس سرید میں بھی برکت رکھ دی گئی ہے. والسحور، اور خاص طور پر اس سحری میں، سحور سحر جمع سحور، سحری سحری میں بھی برکت ہے. یہ حدیث طبرانی جامع کی حدیث نمبر 2880 پہ 2 میں حدیث موجود ہے. اس سلسلے میں آخری حدیث کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی کہتے ہیں دخلت علی النبی، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا، وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، اس حال میں کہ اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے. اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوا تو اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے. تو جب دیکھا کہ کھا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیا اور کہا اِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْتَاكُمُ اللَّهُ إِيَّاهُ فَلَا تَدْعُوهُ، اے لوگو یہ جو سحری ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عطا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک برکت تم کو دی گئی ہے. فَلَا تَدْعُوهُ، تو تم کسی حال میں اس کو نہیں چھوڑنا. یہ سحری اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو حاصل کرو، اس میں کیونکہ برکت ہے. یہ مسند احمد نسائی صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 1060 میں حدیث موجود ہے. برکت کا مطلب کیا ہے؟ ان تمام احادیث میں جو برکت کا ورڈ آیا ہے، برکت کا میننگ کیا ہے؟ اس سلسلے میں رحیق المختوم کے جو مصنف ہے شیخ صفی الرحمن المبارک پوری، وہ بلوغ المرام کی اس حدیث کے شرح میں لکھتے ہیں کہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کا جو کھانا کھاتے ہیں، اس کھانا کھانے میں بھی ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. جیسے آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ثواب ملتا ہے. تو سحری جب کھاتے ہیں اپنا، برکت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کھانا کھاتے ہیں سحری تو اس میں بھی ثواب آپ کو مل رہا ہے. اللہ اکبر. آگے کہتے ہیں کیونکہ یہ مسنون عمل ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو شخص بھی سنت پر عمل کرے گا آٹومیٹکلی اس کو ثواب ملے گا اور روزے کی تکمیل میں آسانی رہتی ہے. دوسرا مطلب کہتے ہیں، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت جو کھانا کھاتے ہیں اس میں خاص برکت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، خاص طور پر برکتیں نازل ہوتی ہے، کیونکہ یہ تعلق سنت سے ہے، لہذا اس کو بھی نہ چھوڑا جائے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سحری کا حکم کیا ہے. اب کچھ مسئلے بہت توجہ سے چاہوں گا آپ لوگوں کا. سحری کا مسئلہ جو ہے، سحری کیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ کون بتائیں گے؟ سحری کھانا کیا ہے، واجب ہے یا مستحب ہے یا سنت ہے؟ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ. سنت سے بھی اوپر ہے، ایک لیول ہے مستحب، جس کی تاکید کی گئی ہے. لیکن اتنی حدیثیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. واجب نہیں ہے. اگر کہیں ایسی جگہ ہے، سفر میں ہے، بیچارہ سفر میں ہم نہیں کھا پایا، پھر کہیں گیا، ایسے کچھ نہیں ہے تو نیت کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی، گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن سحری کھانے کی بہت ساری فضیلت آئی ہے. آپ کو ایک گھونٹ پانی تو ملے گا انشاءاللہ، تو وہ بھی کر لیں آپ. تو یہاں اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آتا ہے حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ. اس کا واقعہ کیا ہے؟ بہت ہی توجہ سنیے اس کو. پہلے زمانے میں، یعنی جب شروع اسلام میں جب روزہ فرض ہوا تھا تو اس میں روزے کی کچھ کیفیت الگ تھی. یعنی رات میں کوئی اپنی بیوی سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے تھے، جماع بھی نہیں کر سکتے تھے. اور کوئی شخص افطاری کا وقت ہو گیا اور اگر کوئی سو گیا پھر اٹھے گا تو پھر نہیں کھا پائیں گے، پھر اگلے دن ہی پھر اس افطار کے وقت کھا پائیں گے. نہ سحری بھی نہیں کھا پاتے، جائز نہیں ہے، حرام ہو جاتا ان کے لیے. پوری رات ویسے ہی بھوکے رہ جانا ہے. اس میں سے ایک صحابی حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک کسان تھے. یہ حضرت قیس ایک کسان تھے. کسان مطلب جانتے ہیں کھیتی باڑی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. پورا تھکے ماندے آئے، افطار کے وقت ہوا کچھ دیر پہلے، تو ابھی ٹائم تھا، کہا کہ افطاری لے کر، کہا کہ بیوی محترم نے کہا کہ کھانا گرم کر کے لے کے آتی ہے. ابھی افطاری کھانا گرم کر رہی تھی، اتنے میں اس قیس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونگ آ گئی، نیند آ گئی، تھکے ماندے صحابی تھے، سو گئے. اب جب اٹھے تو اب جیسے حکم تھا کہ کیونکہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت ہو گیا، رات ہو گئی، تو آپ پھر اب اٹھ کے بھی کھا نہیں سکتے. آپ پھر پوری رات بھوکے رہے. پھر سحری بھی کھا نہیں سکتے، سحری بھی کھائے نہیں. پھر پورا دن 12 بجے، ایک تو پورا دن پہلے سے بھوکے تھے، 12 بجے جیسے 12 بجتے ہیں، دھوپ کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں. حضرت قیس بن سرما بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں.
اللہ رب العالمین یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی جہاں احکام روزے کے جو احکام مسائل ہیں پوری آیت لے کے آتے ہیں، وہ حلت لکم الصیام پوری جو لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے قیامت تک رمضان میں رات میں مغرب سے لے کر فجر تک اپنی بیوی سے ملاقات بھی کر سکتا ہے، اور مغرب سے افطاری سے لے کر فجر تک جو کچھ کھانا ہے کھا سکتا ہے، کوئی قید نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن سرما کو کیا کہا؟ وہ افطاری نہیں کیے تھے، سحری بھی نہیں کیے تھے، لیکن نہیں کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہوگا۔ مجھے بتانا استدلال اس سے کرنا یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، واجب رہتا تو آپ کو پھر ریٹرن اس کی قضا کرنی پڑتی، لہذا پتہ چلا کہ سحری کھانا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اس سلسلے میں آخری بات امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابھی جو حدیث ذکر کی گئی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1915 حدیث موجود ہے، پورا واقعہ پڑھ سکتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، کہتے ہیں تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ سحری واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ سحری کے وقت کے سلسلے میں کہ سحری کب تک کھایا جائے، یہ بھی ایک بہت مسئلہ ہے۔ سحری کا ٹائم کب تک ہے، لاسٹ ٹائم کب تک ہے، اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سحری کو تاخیر سے کھانی چاہیے۔ سحری جتنی تاخیر ہو اتنی بہتر ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھایا کرتے تھے۔ تسحرنا ہم نے کھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری، کچھ صحابہ حضرت زید بن ثابت ہے، انس ہے، اور دوسرے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیے۔ سحری کرنے کے بعد کہتے ہیں ثم قام الی الصلاۃ، اذان ہوئی فوراً اللہ کے نبی نماز کی طرف چلے گئے۔ ثم قال، سحری ختم ہوئی اور پھر کھڑے ہو کر ثم قام الی الصلاۃ، کھڑے ہو کر ڈائریکٹ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں قلت کم کان بین الاذان والسحور، میں نے کہا، سوال کیا حضرت زید بن حارثہ سے کہ اذان اور سحری کے درمیان کا ٹائم وقفہ کتنا تھا؟ ہمارا سوال وہی ہے۔ کہتے ہیں کم کان بین الاذان والسحور، اذان اور سحری کے درمیان کتنا غیب تھا، کتنا ڈسٹینس تھا؟ کہتے ہیں قال قدر 50 آیہ، کہتے ہیں تقریباً 50 آیتوں کے پڑھنے کے برابر مقدار۔ 50 آیتیں کتنا پڑھیں گے؟ ایک عام آدمی پڑھے گا تو 10 منٹ، بہت لیٹ لگے گا 10 منٹ، یا بہت اگر صحیح سے دھیرے دھیرے پڑھ بھی رہا ہے تو 15 منٹ لگے گا اس کے لیے۔ تو الحمدللہ اسی ہم سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو قدر 50 آیا یعنی سحری اور اذان کے درمیان کتنا وقت ہونا چاہیے؟ تقریباً 10-15 منٹ، ٹھیک ہے نا، زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہیے۔ آخری میں اس حدیث سے مطلب یہ ہے کہ آدمی کو تاخیر سے کھانی چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الصوم میں حدیث نمبر 1920 میں حدیث موجود ہے۔ اس سلسلے میں اسی حدیث کے ضمن پیچھے لکھتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ علیہ کہ اس میں تاکید کی گئی ہے کہ آدمی سحری تاخیر سے کھائے، کیونکہ یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آذان سحری اور آذان کے درمیان کتنا وقفہ ہونی چاہیے؟ 50 آیتوں کی۔ تو آپ اتنی تاخیر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھائی کہ آذان ہوئی فوراً نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیں ہمارے نبی کی سحری دیکھیں کتنی تاخیر سے ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے فرماتے ہیں ان معاشر الانبیاء، اللہ کے فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، اور امرنا ان نعجل الافطار وان نؤخر السحور، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم افطاری میں جلدی کریں۔ ہم نبیوں کی جماعت کو اللہ کی طرف سے یہ آرڈر تھا، حکم دیا گیا تھا کہ افطار میں جلدی کریں، وان نؤخر السحور، اور سحری میں تاخیر کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم نبیوں کی جماعت کو حکم تھا۔ وان نضرب بأیماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ، اور ہم نماز میں سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں ایسے رکھنے کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد یہ الجامع میں حدیث نمبر 7680 پہ 9ویں حدیث موجود ہے۔ آخری چیز کہ اگر دیر سے سحری کرتے ہوئے کبھی کبھار اذان شروع ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اٹھ نہیں پاتے ہیں، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے الارم لگاتے اٹھ نہیں پاتے ہیں، اور بہت معمولی ٹائم ہوتا ہے 1-2 منٹ کی اذان ہو رہی ہے، تو ایسے وقت میں کیا کریں؟ یعنی ہاتھ میں ابھی لیے کچھ برتن لیے کہ اذان ہو رہی ہے، تو کیا برتن رکھ دیں یا کھا لیں؟ اس سلسلے میں کیا ہے؟ بہت پیاری روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدكم النداء والاناء على يديه فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اذا سمع احدكم النداء، جب تم میں سے کوئی اذان سن لے،
جب تم میں سے کوئی آذان سن لے والانائی علی یدی، اور کھانے کے برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یدعہ، تو اس کو نہ چھوٹ رکھے، حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ آذان ہو رہی ہے اور اب ہاتھ میں برتن ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہ آپ جو ہاتھ میں جو برتن ہے کھانے کا اس کو کھا لو، اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر لو، اس کے بعد برتن کو چھوڑو۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 2350 میں حدیث موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، احتیاط کے نام پر 5 منٹ 10 منٹ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ اب افطاری ختم ہوا۔ یہ اس سنت کی خلاف ورزی ہے۔ کتنے لوگ کا اگر سحری نہیں کھائیں گے، پورا دن بھوکا رہے بیچارہ، اس کی روزے میں عبادت میں کتنی پریشانی ہوگی۔ لہٰذا کبھی کبھار ایسا ہوا کہ وقت کم ہے اور کبھی ٹائم بھی کم بچتا ہے تو کچھ چھوٹی موٹی چیزیں، فروٹس ہے، کچھ چیزیں ہیں، آپ فوراً کھا لیں انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں، مکمل روزہ آپ کا ہو جائے گا، اس میں کوئی کباہت نہیں، آپ کو پورے حدیث کے ساتھ وضاحت سے بتا دی گئی۔ آخری مسئلہ ہے کہ سحری میں کیا کھانا چاہیے، کیا کھانا چاہیے سحری میں، کیا سنت ہے ہمارے نبی کی؟ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، ہمارے نبی کی سنت کیا ہے؟ کھجور۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری، حدیث کے الفاظ سنیں آپ، نعمہ مانے بہترین، نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، 2345 میں حدیث موجود ہے۔